بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ سب کے رزق میں، آپ کی دولت میں، آپ کے گھر میں اور آپ کے کاروبار میں ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، آج 21 سفر منگل کے دن دولت کا ایک ایسا وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے والا سب سے پہلے تو رب کو راضی کر لیتا ہے، اس کے بعد اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ جس نے پڑھا ہے، رب کریم نے کبھی کسی کو محتاج نہیں چھوڑا۔ لوگ سفر کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ سفر کا مہینہ بھی بڑی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں یقین کامل کے ساتھ مانگی گئی دعائیں اللہ پاک کی ذات رد نہیں کرتی۔ میرے بھائیوں، آج 2 سے 4 منٹ کا یہ وظیفہ لازمی پڑھنا۔ یہ وظیفہ اللہ کے ایک اسم مبارک سبحان اللہ اور سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا وہ نام ہے جسے پڑھنے سے، اللہ کی تعریف بیان کرنے سے اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اور سبحان اللہ پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وظیفے فائدے نہیں دیتے، میں کہتا ہوں کہ پڑھنے والا ہو، اللہ کو منانے والا ہو، وظیفے تو آپ کی نسلوں کو بھی رنگ دیتے ہیں، آپ کے بیڑے پار لگا دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، دعائیں حالات بدل دیتی ہیں، دعائیں مشکلات کو ٹال دیتی ہیں، پریشانیوں کو ختم فرماتی ہیں۔ نظر بد، حسد، جادو، جنات کا آخری حل ہے۔ آج 21 سفر منگل کا دن ہے، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج اپنی بہنوں اور بھائیوں کے لیے ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے والا اللہ کریم سے نیا گھر مانگے گا، گھر مل جائے گا، گاڑی مانگے گا، گاڑی مل جائے گی، نوکری مانگے گا، نوکری مل جائے گی، شادی کے لیے، دنیا کی ہر حاجت کے لیے، ہر مصیبت کے لیے، ہر بیماری کے لیے، ہر پریشانی کے لیے یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ مقصد کتنا ہی بڑا ہو، پورا ہو کے رہتا ہے۔ صرف 21 سفر منگل کے دن دولت کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ رزق، یہ دولت جس کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، بعض اوقات تو میرے بھائیوں لوگوں کی گالیاں بھی سننی پڑتی ہیں صرف اس رزق کی خاطر، اور اللہ نے قرآن مجید میں واضح فرما دیا کہ رازق صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ رازق اللہ کی ذات ہے، پھر کیوں ٹھوکریں کھاتے ہو؟ پھر کیوں لوگوں کے طعنے سنتے ہو؟ کیوں لوگوں کی محتاجی کو برداشت کرتے ہو؟ اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے، پھر کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو؟ میری آپ سب سے گزارش ہے ہاتھ جوڑ کے کہ 21 سفر منگل کے دن دولت کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ یہ وظیفہ آپ کی نسلوں کو رنگ دے گا، آپ کے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما دے گا۔ بیٹیوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھ لو، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، میرے بھائیوں قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب، اتنا طاقتور ہے کہ اسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اب جو شخص کہتا ہے کہ ہمیں وظیفے نے آج تک کوئی فائدہ نہیں دیا، ان کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ ہے، ان کے لیے ایک راز بتانے جا رہا ہوں جسے ہر دکان پر نہیں بتایا جاتا۔ ہر دکان سے خاص اور قبولیت کے وظیفے نہیں ملتے میرے بھائیوں، اس لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ میں جو سینے کا راز آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ استغفار، اسے پڑھنے سے انسان کی دل کی میل دور ہو جاتی ہے۔ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، استغفار اپنی زبان پہ جاری رکھیں۔ کون سی مشکل ہے، کون سی پریشانی ہے جو استغفار سے ختم نہیں ہو سکتی؟ استغفر اللہ یہ پڑھیں گے تو اللہ کی رحمتوں، برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے، اللہ کے خزانوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب کسی انسان پر آزمائش آتی ہے، جب بھی کسی پر مشکل وقت آتا ہے، کوئی بیماری آتی ہے، جب کسی کا چلتا کاروبار بند ہونے لگتا ہے، کاروبار ٹھپ ہونے لگتا ہے، حالات تنگ ہونے لگتے ہیں، حالات خراب ہونے لگتے ہیں، کام ہاتھوں سے نکلنے لگتا ہے، بنے بنائے کام خراب ہونے لگتے ہیں، تو سمجھ جائیں
کہ آپ سے اللہ کی ذات ناراض ہو چکی ہے اور اللہ کی ناراضگی آپ کی تباہی و بربادی کو دنوں میں آسمان سے زمین پر لے آتی ہے۔ اللہ جس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے میرے بھائیوں، وہ وظیفے پڑھ لے، تسبیحات پڑھ لے، اعمال کر لے، راتوں کو جاگ لے، اسے کوئی بھی فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی گناہ گار ہے، سیاہکار ہے، بدکار ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی آپ کے گناہ ہو جائیں، اللہ فرماتا ہے تو ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر، میں تیری توبہ بھی قبول فرماؤں گا اور لاکھوں کروڑوں گناہوں کو ایک توبہ پر بخشنے والا ہوں۔ ایک بار حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ مولا علی شیر خدا مشکل کشا اپنے دربار میں مصروف تھے۔ ایک شخص آیا، فرمایا بے اولاد ہوں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا زاد بھائی نے فرمایا جاؤ استغفار پڑھو۔ ایک اور شخص آیا، فرمایا تنگ دست ہوں، اس سے بھی فرمایا جاؤ استغفار پڑھو۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے بھی اپنی پریشانی کو بتایا، مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ پاس بیٹھے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کے پاس 3 افراد آئے، تینوں نے اپنے اپنے مسائل کو بتایا اور آپ نے تینوں کو استغفار کا ذکر بتایا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا شیر ہوں، جس پر مشکل وقت آتا ہے، جس پہ تنگ دستی آتی ہے، بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے آتی ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی وظیفہ پڑھنے سے پہلے، کوئی بھی تسبیحات پڑھنے سے پہلے، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو منا لیں، کیونکہ جب آپ کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، تو آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، آپ نے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنا ہے۔ جتنا آپ استغفار کریں گے اتنی ہی جلد آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اتنی ہی جلد آپ کھلی آنکھوں سے معجزات بھی دیکھیں گے، اتنی ہی جلد آپ کو وظیفوں کا فائدہ بھی ہونے لگے گا۔ یہ ہے وہ سینے کا راز جو آپ کو بہت سے لوگوں نے پہلے بھی بتایا ہوگا، لیکن عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ ہم عمل تب کرتے ہیں جب ہمارے سر پہ مشکل آ جاتی ہے، جب حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں رہتا۔ ہم لوگ عمل تب کرتے ہیں اگر ہم پہلے عمل کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، تو ہماری دنیا بھی آسان ہو جائے، آخرت بھی آسان ہو جائے، پھر ہم جو بھی دعا کریں گے اللہ پاک قبول فرمائے گا، کیونکہ دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں، دعائیں آسانیاں لے کر آتی ہیں۔ آپ کی میری ہر مشکل پریشانی کا واحد حل استغفار ہے۔ اللہ والو، استغفار کے بعد جو 21 سفر منگل کے دن کا جو خاص عمل ہے، جسے دولت کا خاص وظیفہ کہا جاتا ہے، اس وظیفے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک بار پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ 11 بار درود پاک پڑھ کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ درود پاک کی دعا میں آپ کا نام شامل ہو جائے گا۔ اور اس دعا کی بڑی فضیلتیں ہیں، لاکھوں لوگ شامل ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس کی دعا کس نیک بندے کو اللہ پسند فرما لے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کی نیک جائز مقاصد پورے ہو جائیں۔ آپ نے اپنے مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ ذاتی گھر چاہتے ہیں، اولاد کے لیے پریشان ہیں، مقروض ہیں،
قرض سے نجات کے لیے پریشان ہیں، آج اللہ کریم سے مانگتے وقت میرے بھائیوں تھوڑا نہ مانگیے گا، آج اللہ سے وہ مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی بھی مل نہیں سکتا۔ انشاءاللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اپنے مقاصد کی نیت کرنی ہے، پھر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ پاک کا ایک ایسا اسم مبارک ہے جس کا مطلب ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور وہی نیک لوگوں کو پالنے والا ہے۔ جب آپ سبحان اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے یہ کون اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے، یہ کون ذکر الہی کر رہا ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے عطا کر دو۔ آپ نے میرے بھائیوں پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے سبحان اللہ کا۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ نے سبحان اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے، اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ ایک بار پڑھنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے جو روز محشر آپ کی قبر میں گرمی سے سایہ کرے گا، آپ کو ٹھنڈک پہنچائے گا۔ اللہ فرماتا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر، اللہ سے نیک سودے کر، ایک بار سبحان اللہ پڑھنے سے جنت میں 10 درخت لگ جاتے ہیں۔ آپ نے آج 11 بار سبحان اللہ کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس طریقے سے آپ نے 11 بار سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ 11 بار سبحان اللہ پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ میرا خیال نہیں کہ 20 سے 30 سیکنڈ لگیں گے، لیکن 11 بار سبحان اللہ پڑھنے سے اگر آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، گھر سے تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، آخرت میں آپ کے لیے ٹھنڈک کا انتظام ہو جائے، اللہ کی تعریف بیان کرنے سے آپ کی دلی نیک جائز مرادیں پوری ہو جائیں، آپ کی حاجات پوری ہو جائیں، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو اگر پورا ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ کا ذکر آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک نقطہ، ایک چیز بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اللہ کے جو پیغمبر ہیں، رسول ہیں، صحابی ہیں، ان کی دعائیں فوراً کیوں قبول ہوتی تھی؟ کیونکہ یہ ہمیشہ پہلے اللہ کو راضی کرتے، اور آج ہم کیا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں گھر مل جائے، گاڑی مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ کو راضی کرو، پھر جو بھی مانگو گے ملے گا۔ اور آج سبحان اللہ کا ذکر 11 بار پڑھنے سے آپ نے اللہ کی تعریف بیان کرنے سے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کو منا لیا۔ اس کے بعد سورہ کوثر پڑھتے ہی رزق اور دولت کا خزانہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ سورہ کوثر کو رزق اور دولت کا طاقتور وظیفہ کہا جاتا ہے۔ جس گھر میں سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے والے پر رحمتوں برکتوں کی چھما چھم برسات شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے اللہ پاک جھولیاں بھر بھر کے نوازتا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس طرح آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 21 سفر منگل کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ انسان اللہ سے جو مانگتا ہے اس سے مل کے رہتا ہے۔ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے مقدر میں آ جائیں گے۔ 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا، تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج مل کے رہے گا۔ کیونکہ سورہ کوثر کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ نے اپنے حبیب کی پریشانی سے نجات کے لیے عطا فرمائی۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ تنگ کیا کرتے تھے، اللہ کے حبیب کی دل آزاری کرتے تھے، اللہ کے حبیب کو دل آزاری سے بچانے کے لیے
اللہ نے جبریل کو زمین پہ بھیجا، اے جبریل جاؤ اللہ کے حبیب کے لیے سورہ کوثر کا تحفہ لے کے جاؤ۔ سورہ کوثر نازل ہوتی ہے، جبرائیل عرش الہی سے زمین پہ آتے ہیں اور سورہ کوثر کا تحفہ پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رب فرما رہا ہے کہ ہم تجھے کوثر نہیں کثیر سے نوازیں گے اور تو ہمیشہ عزتوں والا رہے گا۔ آج دیکھیں اللہ کے حبیب تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگتے ہیں اور ہر طرف اللہ کے حبیب کی گونج ہے۔ میلاد مصطفیٰ لوگ مناتے ہیں، اللہ کے حبیب کی ہر دل میں محبت شامل ہے۔ کفار کو کون جانتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کفار ابتر تھے، ابتر ہیں اور رہیں گے، لیکن اللہ کے حبیب کو اللہ نے خیر کثیر سے مالا مال فرمایا۔ اسی طرح اگر آپ بھی رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، خیر کثیر کو لوٹنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اللہ کی ہر مشکل پریشانی سے نجات پانا چاہتے ہیں تو سورہ کوثر کو آپ نے 7 بار یعنی 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آخر میں ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ اس قرآنی آیت کو ہر کوئی جانتا ہے۔ اس قرآنی آیت کا مطلب ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کا شکر کرتا ہے، شکر کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ کلمات اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ اللہ نے جس کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اللہ نے اس کتاب کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کیا، اللہ کے شکر سے کیا۔ اور جب کوئی بندہ الحمدللہ رب العالمین سے پکارتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو شکر کرتا رہے گا، میں تیرے رزق میں برکتیں وسعتیں پیدا کرتا رہوں گا۔ جو ناشکری کرتا ہے اللہ اس سے چھین لیتا ہے، چاہے وہ رزق ہے، دولت ہے، شہرت ہے، اور شکر کرنے والے کے نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں آ جاتی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جتنا دیا ہے اس میں راضی ہو جائیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں راضی ہو جائیں، اللہ سے مطمئن ہو جائیں، پھر اللہ دولت بھی عطا فرمائے گا، رزق بھی عطا فرمائے گا، سکون بھی عطا فرمائے گا۔ جب آپ اللہ کا شکر نہیں کرتے، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ آپ کو دی گئی نعمتیں بھی چھین لیتا ہے۔ اس لیے شکر کریں گے تو آپ کے رزق میں برتری اور اضافہ ہوگا، ناشکری کریں گے تو جو ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو 11 بار پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین 11 بار پڑھ کے وظیفہ مکمل کریں اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی سکون ملے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، اللہ راضی ہو گئے ہیں، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، پھر سجدے کی حالت میں مانگیں۔ اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ وہ جو ہر شے پہ قادر ہے، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ یہ 3 اعمال کرنے کے بعد اس عمل کی اجازت ہر کسی کو عام ہے، کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ بس ایک بار کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھنا لازمی ہے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد فوری طور پر سجدے کی حالت میں ضد کر کے مانگیں۔ میرا یقین ہے کہ انسان سجدے کی حالت میں اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ پاک ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے، ہر مشکل کو ختم فرماتا ہے، ہر تنگ دستی کو دور فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ یہ 21 سفر منگل کے دن کا خاص وظیفہ ہے۔ آپ صبح فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ظہر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عصر، مغرب، عشاء کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے۔ یہ عمل کسی صورت نہیں چھوڑنا اور ان کی بتائی گئی ترتیب میں پڑھنا ہے، بتائی گئی تعداد میں پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی مانگیں گے ملتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کے نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ۔
तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने प्यारों के साथ शेयर लाजमी किया करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया है, जिसमें रोजाना नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है और जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है, और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे बताए गए वज़ाइफ आप तक पहुंच सके और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है, बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामिल यकीन के साथ अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। और नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों भी नहीं अरबों मांगते हैं, और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है, और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।